اور اس میں جو استاد کی سند پر زور دیا ہے نا، حضرت کی اپنی سند کیا تھی؟ انہوں نے پڑھا تھا اپنے والد شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے بھائی سے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند جو ہم اس وقت بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ لکھی ہے اور کہتے ہیں کہ ولی اللہ بن عبد الرحیم نے پورا قرآن پاک پڑھا، من اولی ہی الی آخری ہی، قرآن کے اول سے لے کے آخر تک، حفظ کی روایت سے جو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ میں نے یہ پڑھا ہے، ہمارے زمانے کے صالح متقی حاجی محمد فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں نے 1154 میں قرآن پاک ان سے پڑھا، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے تلاوت کی قرآن پاک کی اول سے آخر تک روایت حفظ کے مطابق شیخ عبد الخالق سے۔ حفظ کی روایت تو آپ سمجھتے ہی ہیں، یہ جو افریقی ہیں نا، یہ سارے ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت میں پڑھتے ہیں، اور ہم جتنے بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں دنیا میں عموماً مسلمان حفظ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اصل میں امام عاصم تھے قاری۔ یہ جو 10 قراءتیں اور 7 قراءتوں کا آپ سنتے ہیں کہ اتنی اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، کہیں کہیں ہم انشاءاللہ تفسیر میں بھی بیان کریں گے کہ قراءت میں یہ لفظ اس طرح بھی آیا ہے اور اس طرح بھی آیا ہے، تو اس سے آپ کو زیادہ اندازہ ہو جائے گا۔ لوگ کہتے تھے 2 چیزوں کے متعلق قسم کھاتے تھے کوفہ میں کہ یہ دجلہ دریا ہے، اس کے پار نہیں جائیں گی، ایک ابو حنیفہ کی فقہ اور ایک امام عاصم کی قراءت، کہتے تھے اس دجلہ سے پار نہیں جانی، کہ یہیں ختم ہو جائیں گے سب۔ اور اب دیکھو دنیا بھر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ بھی ہے اور امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت بھی ہے۔ عاصم کے راوی تھے حفظ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے استاد جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے پڑھا شیخ عبد الخالق سے۔ آگے حضرت نے لکھا ہے کہ المتوفی، یعنی ان کا انتقال ہوا لیکن توفیہ، لیکن آگے پتہ نہیں چلتا، حضرت شاید سن لکھا ہوگا یا نہیں لکھا ہوگا، یا یہ کس نسخے میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں شیخ القراء تھے بمحروست دلی میں سب سے بڑے قرآن پاک پڑھانے والے تمام قاریوں کے جو استاد تھے ان سے انہوں نے پڑھا تھا، اور وہ فرماتے تھے کہ قرأت القرآن کلہ بالقراءات السبع، کہ میں نے پورا قرآن پاک 7 قراءتوں کے مطابق پڑھا ہے شیخ بکری سے، اور شیخ بکری نے اس قرآن پاک کو پورے کا پورا سنایا تھا اور پڑھا تھا، اس کی سب چیزیں شیخ القراء جو تھے اپنے زمانے کے، اور شیخ عبد الرحمن یمنی تھے۔ اور شیخ عبد الرحمن یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے 5واں واسطہ ہوا اپنے والد سے پڑھا تھا جو شیخ سجادہ یمنی تھے ایک، اور انہوں نے قرآن پاک شہاب احمد سے بھی پڑھا تھا جو کہ بیٹے تھے سنباتی کے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا تھا شیخ ابو نصر تبلاوی سے۔ یہاں تک 6 پشتیں ہو گئیں، 6 پیڑھیاں ہو گئیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ تبلاوی کہتے تھے کہ میں نے پورا قرآن پاک اسی طرح پڑھا تھا شیخ الاسلام زکریا سے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے پڑھا تھا علی برہان قلقلی سے۔ 8 ہو گئے۔ 8ویں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیز، وہ کہتے تھے کہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے امام القراء جو ساری روایات کو جانتے تھے اور سارے طریقوں سے پڑھنا جانتے تھے، ان کا نام تھا ابو الخیر محمد بن علی بن یوسف الجزری، صاحب کتاب النشر۔ کتاب النشر جنہوں نے لکھی تھی امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے ان سے پڑھا ہے۔ یہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ ستون تھے قراءت کا، اور قرآن پاک کی قراءت بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب النشر، اب تک لوگ اسے پڑھتے اور پڑھاتے۔ اور کتاب النشر میں انہوں نے متعدد اپنی سندیں نقل کی ہیں کہ میں نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا۔ یہ سارے اساتذہ تھے نا، ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے رہے پورا قرآن پاک، اور یہ بڑی امانت تھی جو منتقل ہوتی رہی آگے کو۔ اور جزری رحمۃ اللہ علیہ قراءت اب تک پڑھی جاتی ہے۔ یہ حسن حسین ایک کتاب ہے، دعاؤں کی مجموعہ ہے نا، یہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ جزری نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جزری اب تک نویں پشت میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی امام جزری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ تو شیخ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتاب النشر میں دیکھی جا سکتی ہیں جزری سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے واسطے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں نے اس میں سے ایک واسطہ تمہارے لیے لکھا ہے، اور وہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے سارا قرآن پاک پڑھا ہے
اور اس کے بعد جزری کہتے تھے کہ میں نے پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھا ہے اپنے شیخ سے جو مسلمانوں کے قاضی تھے ابو العباس احمد بن شیخ الامام ابو عبداللہ حسین بن سلیمان بن فزارہ۔ حسین بن سلیمان الفزارہ یہ جو تھے حنفی تھے اور دمشق کے قاضی تھے۔ کتنے واسطے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارا قرآن، یہ جو قاضی تھے رحمہ اللہ ابن فزارہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پڑھا، 11 ہو گئے۔ اور انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے پورا قرآن پاک جو تھا وہ امام ابو محمد القاسم بن احمد بن الموفق الورقی سے پڑھا۔ کتنے ہوئے؟ 12۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن پاک جو ہمارے زمانے میں تمام قاریوں کے شیخ تھے اور مشائخ میں سے تھے ابو العباس احمد بن علی بن جاہیہ بن عون اللہ، ان سے پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو عبداللہ بن محمد بن سعید بن مرادی تھے، ان سے بھی پڑھا تھا، اور تیسرے جو میرے استاد تھے ابو عبداللہ محمد بن ایوب بن محمد بن نو الغافقی تھے، اور یہ میرے سارے استاد اندلس کے تھے، اسپین کے رہنے والے تھے، میں نے ان سب سے قرآن پاک پڑھا تھا۔ قال کلہم، اور وہ سب کے سب جو تھے وہ ایک جگہ پہ ایک نقطے پہ جا کر مل جاتے تھے اور کہتے تھے ہم نے قرآن پاک جو پڑھا ہے وہ امام ابو الحسن علی بن محمد بلنسی سے پڑھا ہے۔ بلنسا ایک شہر تھا اسپین میں، کہتے تھے کہ ہم نے وہاں سے پڑھا، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے پورا قرآن پاک پڑھا اور اس کی تلاوت بھی کی ہے ابو داؤد سلیمان بن نجاش سے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے پورا قرآن پاک پڑھا جو مؤلف تھے کتابوں کے اور جنہوں نے کتاب لکھی تھی قرات پہ، امام ابو عمر دانی رحمت اللہ علیہ سے۔ یہ 16 واسطے بنتے ہیں امام دانی رحمت اللہ علیہ تک، اور امام دانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اب بھی موجود ہے، اب بھی جو قاری پڑھتے ہیں نا تو امام دانی کی اور یہ امام جزری کی اور امام شاطبی کی قراتیں پڑھتے ہیں، خدا نے کمال دیا تھا ان۔ وہذا علی اسناد، وہذا اعلی اسناد یوجد اليوم فی الدنیا، اور سب سے عمدہ سند قرآن پاک کی ہمارے پاس ہے آج کے دن جو دنیا میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے۔ اور میں اس سلسلے کو اور مختصر کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ دانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب التیسیر جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سارا قرآن پاک پڑھا، حفص سے، روایت حفص میں نے پڑھا تھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پاک پڑھا ابو الحسن علی بن محمد صالح ہاشمی سے جو کہ نابینا تھے اور بصرہ میں رہتے تھے۔ 18 واسطے ہوئے۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے قرآن پاک پورا پڑھا اول سے آخر تک ابو العباس احمد بن سہل اشنانی سے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے پورا ابو محمد عبید بن صباح سے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا تھا امام حفص رحمت اللہ علیہ سے۔ 21 واسطے ہو گئے۔ اور حفص نے کہا کہ میں نے قرآن پاک پڑھا تھا امام عاصم رحمت اللہ علیہ سے، اور عاصم کہتے تھے 22واں واسطہ کہ میں نے قرآن پاک پڑھا ایک تو ابو عبد الرحمن عبید ابن حبیب سلمی سے، اور دوسری مرتبہ میں نے قرآن پاک پڑھا زر ابن حبیش سے۔ تو یہ واسطے ہوئے 23۔ تو دیکھیے ابو عبد الرحمن جو ہیں، عاصم جو ہیں، انہوں نے قرآن پاک کس کس سے پڑھا؟ ایک تو ابو عبد الرحمن سے پڑھا، اور ایک انہوں نے پڑھا زر ابن حبیش سے۔ یہ جو ابو عبد الرحمن کا ذکر انہوں نے پہلے استاد کا کیا ہے نا، انہوں نے قرآن پاک 5 صحابہ رضی اللہ عنہ سے پڑھا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک پڑھا تھا ایک تو اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ سے، پھر اس پہ علی رضی اللہ عنہ سے، زید ابن ثابت سے، ابی ابن کعب سے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ انہوں نے 5 صحابہ رضی اللہ عنہ پہ بار بار قرآن پاک پڑھا تاکہ کوئی غلطی کوئی چیز نہ رہ جائے۔ تو یہ ہیں پہلے ان کے استاد عاصم کے، اور استاد جو دوسرے ہیں عاصم کے وہ زر ابن حبیش ہیں۔ زر ابن حبیش جو ہیں انہوں نے 2 سے قرآن پڑھا تھا، ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اور ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ اور یہ سب حضرات نے صحابہ رضی اللہ عنہ یہ جو ہیں ابن مسعود اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور ابی ابن کعب اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہیں قرآن پاک پڑھایا تھا جبریل امین نے، اور اس نے اللہ سے لیا تھا جبریل امین نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہم بخدا از شیطان راندہ شدے۔ میں پڑھتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اس شیطان سے جو مردود ہے۔
یہ ہے متصل سند استاد در استاد کی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 24 واسطے بنتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا 24واں واسطہ ہے، 25ویں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الوحی اور 26ویں جبریل امین اور 27ویں خود حق تعالی شان ہوئے ہیں۔ یہ ہے استاد کی سند کہ کیسے آتا ہے۔